بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے ہم سفر ساتھیوں، اپنے مریدوں اور جو لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں، جو لوگ عملیات کے متلاشی ہیں، جو لوگ سلاسل کی تعلیمات کے متلاشی ہیں، جو لوگ کسی رہبر کے متلاشی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی خانوادے سے ان کا تعلق ہو، میں ان تمام لوگوں کو اور ان عام لوگوں کو جو میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جو وہ لوگ جو شدت سے انتظار کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں ایک بے چینی ہوگی، ایک انتظار ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لائیو ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل نیکسٹ ویک نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ الحمدللہ میرا روحانی سفر تھا اور مڈل ایسٹ میں الحمدللہ کافی لوگوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی، شارجہ میں، عجمان میں، ابوظہبی میں اور دبئی میں۔ کافی لوگ ایسے بھی تھے جو بیرونی ممالک سے سفر کر کر اسپیشلی سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، ان امانتوں کو لینے کے لیے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہیں، کئی میلوں سفر کر کے وہ مجھ سے ملنے آئے، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے بزرگوں کے طفیل، میرے بزرگوں کے وسیلوں سے، میرے بزرگوں کی دعاؤں سے، میرے بزرگوں کی وجہ سے، میرے بزرگوں کی اجازت سے مجھے اس قابل بنایا۔ سفینہ نجات المسائل میں الحمدللہ آج ہماری 22ویں ایپیسوڈ ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے اور آپ کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ سفینہ نجات المسائل جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس میں ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل میں ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا مضمون آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، انتہائی دلچسپ ہوتا ہے اور بہت معلوماتی ہوتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے قدم با قدم ان لوگوں کے لیے جو ایک روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عملیات کو پانا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی ایک ایسی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے بزرگان دین نے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روحانیت میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب۔ یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور اس شخص کو بھی ضرورت ہے جو کامیاب ہو چکا ہے، اس شخص کو بھی ضرورت ہے جو مقبول بارگاہ ہو چکا ہے، اس شخص کو بھی ضرورت ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ روحانیت میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، گناہ کرنا ہے، حسد کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب کرنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کیا ہے؟
یہ وہ سبب ہے کہ جس کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، یہ وہ کام ہے جس کو ہر شخص برا سمجھتا ہے۔ اگر کسی سے کہو کہ تو چوری کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ کسی سے کہو تم دھوکہ دیتے ہو، وہ کہے گا نہیں۔ تم کسی سے کہو تم فریب کرتے ہو، وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر ناکامی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ خاص کر روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یقیناً روحانیت کے راستے پہ چلنے والے ان عملات سے تو محفوظ رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، ہر طریقے سے احتیاط کرتے ہیں، ان کو اچھائی و برائی کا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ناکامی ہوتی ہے۔ تو پھر سبب کیا ہے؟ آج ہم اس اہم نقطے پہ بات کریں گے۔ یقیناً میرے ساتھ جن لوگوں نے ابھی 1 سال کا سفر کیا ہے، وہ اب میں اور 1 سال پریویس میں اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، اپنے حالات میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی ظاہری زندگی میں دیکھیں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے اس عرصے کے اندر ان کے اندر کیا فرق محسوس ہوا۔ جو لوگ ڈوٹ کی پریکٹس سے چل رہے ہیں اور سورہ قریش کا ایک لشکر کا حصہ بنے ہیں، وہ اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کامیاب ابھی بھی نہیں ہوئے۔ کامیابی کا سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکلات اس میں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں اس میں، لیکن ہم نے اپنی کمر کو مضبوط کر کر اس راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ اب یقیناً جو لوگ سورہ قریش پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھ رہے ہیں، وہ میرے نئے سبق کا انتظار کر رہے ہیں جو میں آج دوں گا آپ لوگوں کو۔ یقیناً پہلے میں اس کے نقص آپ کو بتاؤں، وہ نقائص آپ کو بتاؤں، وہ اسباب آپ کو بتاؤں جو آپ کو کامیابی پہ بڑھنے کے لیے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1100 مرتبہ بھی سورہ قریش 40 دن کری، پھر 1900 مرتبہ 40 دن کری، پھر سورہ قریش کو 40 مطلب پورے 1.25 لاکھ مکمل کر لیا۔ اب وہ آگے کے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اب آگے کیا کریں۔ میں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں، اپنے اس مضمون، اس ٹاپک کا آغاز جو روحانیت میں ناکامی کا جو سبب ہے سب سے بڑا، وہ ہے ہماری غذا۔ یقیناً ہم مسلمان الحمدللہ حلال کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کچھ خوراک کے اندر کچھ ایسے غذا کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جس کو اکثر علماء کرام مکروہات میں سے قرار دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص شراب نوشی کرتا ہے اس کی 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن آپ نے کیوں کہا؟ جب سائنسدانوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس بات پہ ریسرچ کی تو اس سے یہ لگا کہ 40 دن تک اس کے جسم میں اس خوراک کا اثر رہتا ہے جو وہ استعمال کرتا ہے۔ اب ہم جب کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے خلیات کے اندر، ہمارے اندر اس کا اثر 40 روز تک رہتا ہے۔ اب میں ایک اہم نقطے پر آتا ہوں جو ہمارے ہر گھر کے اندر اکثر و بیشتر کھایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے گھر میں نہیں بنتا، یقیناً آپ کے گھر میں بھی بنتا ہے۔ وہ ہے برائلر مرغی، جس کو آپ چکن کہتے ہیں۔ اب برائلر مرغی کے بارے میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک بزرگ نے آج سے تقریباً سن 980 ہجری میں، عیسوی میں، ان کا نام تھا ابو منصور ابن طاہر البغدادی۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان کے کچھ حصے ہوں گے،
اور اس کا ایک بڑا حصے میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور وہ وہاں کے لوگ ایسی خوراک کا استعمال کریں گے جو خنزیر نما ہوگی. یعنی کہ اس وقت برائلر مرغی کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن یہ تھا آپ نے اس کی پیشن گوئی کیا کری تھی کہ خنزیر نما خوراک کا استعمال کریں گے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا خنزیر کھائیں گے، آپ نے کہا تھا خنزیر نما خوراک کا استعمال کریں گے. اب یہ ہمارے سرکار دو عالم کی حدیث کو یاد رکھیے گا جو 40 دن آپ نے فرمایا. اب ہمارے ان بزرگ کا پیشن گوئی یاد رکھیے گا جو انہوں نے فرمائی. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں برائلر مرغی کی طرف، یعنی کہ جو فارمنگ ہوتی ہے نا، مرغیوں کی جو فارمنگ ہوتی ہے، جو آپ نے وائٹ مرغی دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا 1930 کے اندر 1930 میں سائنسدانوں نے کارنش نسل کے میل مرغے اور پلیموتھ راک نامی نسل کی فیمیل مرغی کے ملاپ سے ایک نئی نسل تیار کی. اچھا، نئی نسل جو تیار کی برائلر مرغی کا کہ جو ماڈل وہ خنزیر کے ماڈل پر رکھا گیا تھا. یعنی کہ جب یہ برائلر مرغی، جب فارمنگ مرغی ہوتی ہے نا وائٹ، جب اس کو تیار کیا گیا تھا نا، جب پہلی دفعہ میں 1930 میں جب اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تو اس میں اس کے ماڈل کے، یعنی کہ جو فارمنگ پہ خنزیر جو بنائے جاتے ہیں نا، مقصد یہ ہے کہ ایک مختلف پروسیس کے ذریعے، تو اس ماڈل کے اوپر اس برائلر مرغی کو تیار کیا گیا تھا. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب 1960 تک اس کی جو افزائش تھی وہ تھی تقریباً، تیار ہونے کا جو وقت تھا وہ 4 ہفتے سے لے کے 7 ہفتے تک وہ برائلر مرغی تیار ہوتی تھی جو 2 سے 2.5 کلو وزن رکھتی تھی. اب اس کی خوراک کیا ہے؟ اب آپ سوچئے گا تھوڑا سا، اس کی جو خوراک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سلاٹر ہاؤس کے اندر جب گائیں ذبح ہوتی ہیں، بھینس ذبح ہوتی ہیں، مختلف جانور جو حلال جانور ہیں ان کو جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا جو خون ہوتا ہے وہ سب ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے. وہ خون باقاعدہ بکتا ہے. اب اس کو خشک کر کے جو اس کی فیڈ بنائی جاتی ہے نا، اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اتنے کم عرصے کے اندر جب وہ اس سے گروتھ ہوتی ہے، پھر باقاعدہ طور پہ اس کو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، پھر اس کو کچھ اسٹرائڈ دیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کا گوشت کا وزن بڑھتا ہے. اب ظاہری حالت میں تو وہ آپ کو گوشت نظر آ رہا ہے، لیکن اگر فزیکلی دیکھا جائے، اس گوشت کو ٹیسٹ کیا جائے، تو وہ تقریباً دوائیوں کی ہی بدولت، ان اسٹرائڈز کی بدولت جو جسم کو پھلا دیتی ہیں، جو گوشت کو پھلا دیتی ہیں، اور پھر وہ خوراک جب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ بننے کے بعد جب وہ اس خوراک کو استعمال، یعنی کہ اس فیڈ کو لیتا ہے، جو سڑی ہوئی مچھلیوں سے لی جاتی ہے، جو خون سے لی جاتی ہے، مرغی کی آنتوں سے لی جاتی ہے، اس سے جب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکن کی دکان پہ جب جاتے ہو آپ کو ایک اسمیل سی آتی ہے فیڈ، جب وہ ذبح کر کے جب وہ گاڑی بھر کے جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوبارہ اسی کی خوراک تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا کچرا بھی بک رہا ہوتا ہے، ہر چیز. اب اس کی افزائش اس ترتیب اور اس طریقے سے ہوتی ہے. اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اچھا بعض لوگوں نے اس کو حدیث کا درجہ دیا ہے، حدیث کہا ہے، لیکن میں نے اس پہ تحقیق کری، اب تک مجھے کوئی میرے سامنے گزری نہیں. اگر یہ حدیث ہوگی تو میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا، لیکن ابھی میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم مرغی کا استعمال کرو تو اس کو پہلے 3 دن تک اس کو کسی ایسی جگہ قید کر دو کہ وہ کسی ایسی جگہ کے کسی خوراک کا استعمال نہ کرے جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں مرغی ہوتی ہے نا، چاہے وہ دیسی ہو، چاہے فارمنگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہر جانور کو کھا جاتی ہے، ہر گندگی کو کھا لیتی ہے مرغی. آئی نا بس سمجھ میں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس کو 3 دن تک اس کو ایک جگہ قید کر دو. اس کے اگر تمہیں چکن کھانا ہے، اگر تمہیں مرغی کھانا ہے تو 3 دن تک اس کو قید کر دو، اس کو اپنے ہاتھ سے خوراک دو، یعنی کہ باجرہ جو دیتے ہیں اور اچھی روٹی جو آپ گندم کی خوراک کھاتے ہیں وہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر کے دیتے ہیں آپ، وہ اس کو کھائیں. 3 دن کے بعد پھر اس کو ذبح کر کے پھر آپ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ مرغی جس کیڑے کو کھاتی ہے، جس گندگی کو کھاتی ہے نا، اور جیسی خوراک لیتی ہے، پھر اس کے گوشت کے اندر پھر وہی اثر آنے لگتا ہے، بالکل سیم ایز اٹ از. اس کی تاثیر جو ہوتی ہے نا، اس کیڑے کے اندر
جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کیڑے کی وجہ سے، یعنی کہ لائک اس خوراک کی وجہ سے جو گندگی سے بنائی جاتی ہے، اس کا اثر اس کے گوشت میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں، یعنی کہ مولا کائنات کا جو قول تھا، مولا کائنات نے فرمایا کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس جیسی عادتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو اب آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ اب جب وہ دیسی چکن کے بارے میں ہے، دیسی مرغی کے بارے میں کہ اس کو 3 دن قید کر لیں، اب آپ جب چکن خرید کے لاتے ہو وہ کتنے دن قید ہوئی ہوتی ہے؟ اب جب ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، اچھا اب ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ مکروہات ضرور ہے، یعنی مکروہ ضرور ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ خوراک ہے، سب لوگ لیتے، ہر گھر میں کھائی جاتی ہے۔ اب یہ تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس سے جو نا، اس سے سب سے پہلا اثر جو ہوگا نا اس خوراک کا، جو میں نے ابتداء سے بتائی ہے کہ کس کے ماڈل پہ تیار کیا گیا ہے، کس کا اس میں ڈی این اے شامل کیا گیا ہے، کس سے اس کی افزائش کی گئی ہے، اور جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ اس کا نفس طاقتور ہوتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہونے لگتا ہے، اس کے اندر بے حیائی آنے لگتی ہے، وہ پھر بے حیائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب کسی بھی مسلمان کو کہو، یا میں آپ کسی سے کہتا ہوں کہ آپ فلاں جانور کا گوشت کھاؤ گے، آپ بولو گے یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر کوئی چکن، برائلر، مرغی یا کچھ اس ٹائپ کی کوئی آپ کے سامنے ہوگی، کوئی کہے گا حضرت آپ یہ نوش کیجئے، حضرت بولیں گے لے آئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مکروہات میں سے ہے۔ اب روحانیت کی دنیا میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہماری وہ ناقص خوراک ہے کہ جس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم روحانیت میں روح کو تو بیدار کر رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو شکم ہے، ہمارا جو پیٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ہم اللہ 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 کی ضربیں تو لگا رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت گزار بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ ہمارے پیٹ میں جو ہے سب سے پہلا اثر ہمارے قلب پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے تمام لطائف پر اسی کا اثر ہوگا جو ہمارے شکم کے اندر ہوگا۔ جو ہماری زبان پہ اثر ہوگا اس کا اثر شکم کے اثر کے بعد ہوگا۔ یعنی ہمارے اندر جو خوراک جاتی ہے اس کا اثر اتنا جلد ہوتا ہے، اتنا ترنت ہوتا ہے کہ آپ کے ذکر کرنے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگان دین جب کسی کو چلے پہ بٹھایا کرتے تھے تو اس کا شکم خالی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم روزہ رکھو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے بعد فروٹ کا استعمال کرے، کھجور کا استعمال کرے، دودھ کا استعمال کرے، ڈرائی فروٹ کا استعمال کرے، سبزیوں کا استعمال کرے، اور جب اس شکم کے اندر یہ قدرتی چیزیں ہوں گی تو یقیناً وہ پھر حیوانیات سے، یعنی کہ اس کے تاثرات سے، اس کے تاثیر سے، اس کے اثر سے اس کا جسم بھی پاک ہوگا، اس کا باطن بھی پاک ہوگا، اس کی روح بھی بیدار ہوگی۔ اور پھر وہ 1.25 لاکھ کرے یا 1000 کرے یا 10,000 کرے، اس کا اثر اس کے جسم کے اندر ہوگا، اس کی روح کے اندر ہوگا، اس کی زبان کے اندر ہوگی تاثیر۔ وہ جس جنات والے مریض کو دیکھ لے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جس متاثر جادو جس پہ ہوا ہے وہ اس مریض کو دیکھ لے گا، اس کو شفا ہو جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر ہمیں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے،
آج بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ میں فلاں بزرگ کی صحبت میں گیا اور میں ٹھیک ہو گیا، جبکہ میں نے ان بزرگ کو اپنے واقعات بھی نہیں بتائے، اپنے حالات بھی نہیں بتائے، اپنی بیماری بھی نہیں بتائی، میں جو پوچھنا چاہتا تھا میں نے وہ بھی نہیں بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا اثر ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس بزرگ کے باطنی روحانیت کا فیض تھا۔ روحانیت کی دنیا میں ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہماری خوراک ہے۔ اب آپ تھوڑا سا 1000 سال پیچھے چلے جائیں، چلے 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پیشن گوئی کری تھی حضرت شیخ ابو منصور ابن طاہر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا۔ اور یہاں تک کہ جس ڈاکٹر نے، اس کا ڈاکٹر کا نام کیا تھا بھائی؟ ڈاکٹر اسٹوارٹ جونس نے، جو امریکی ہیڈ آف بایو ٹیکنالوجی کا اس کا وہ تھا، انچارج تھا، اس نے جب یہ ایک سمری پیش کری تھی کہ اس برائلر مرغی کے اندر یہ بات ہے، تو اس کو یو ایس اور باقاعدہ دوسرے وہ لابی انہوں نے اس کو پاگل قرار دے کر اس کو پاگل خانے بھیج دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو نقصان کا خدشہ نہیں تھا، ان کو نقصان کی پرواہ نہیں ہے، دولت انہی کے حصے میں آئی ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ بولتے ہیں نا کہ یار وہ بس ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جاتا اگر ایسا نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ ان کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمان طاقتور ہو جاتے۔ اگر مسلمانوں کو پتہ لگ جاتا کہ اس کے اندر یہ ہے تو کوئی مسلمان برائلر چکن نہیں کھاتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، باہر سے نہیں۔ یہ ایک وہ قوت ہے جو مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، اندر سے ختم کر رہی ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے، آپ کو نہیں۔ وہ تو باقاعدہ آپ ان سے بولیں، وہ آپ کو ہر چیز، ہر آسائشیں دینے کو تیار ہیں، وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہر چیز آپ کو دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ظاہری طور پہ برباد نہیں کر رہے، وہ آپ کے اندر آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر، آپ کو ایسی ناقص غذائیں دے کر کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کو استعمال کرائی جاتی ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ، اگر آپ، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جبکہ یہ حرام نہیں ہے، میں پھر آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ پھر اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی نا کہ جیسے آپ گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، گناہ کا کام آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مرغی کھانی ہے، آپ کھاؤ دیسی مرغی، اسی ترتیب اور اسی طریقے سے کھاؤ جیسا ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ لیکن اب ایسا کرنے کے لیے اب 3 دن چکن کا انتظار کون کرے گا؟ یہاں تو صرف اگر کسی کو برگر چاہیے ہوتا ہے تو بھائی 10 منٹ کے اندر ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کری، آن لائن بکنگ کری، اب وہ 10 منٹ کے اندر برگر آپ کے دروازے پہ تیار ہے۔ ہر گھر کا یہ معمول ہے، ہر گھر کا یہ معمول ہے۔ اب 3 دن چکن کا کون انتظار کرے گا؟ لیکن وہ لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جب ہمارا ابتدائی دور تھا اس وقت ہمیں ہر قسم کا گوشت منع تھا، یہاں تک کہ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو حلال ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ہمارے دین نے کب منع کرا ہے؟ گائے کا گوشت کھاؤ حلال ہے، بکرے کا گوشت کھاؤ حلال ہے، چکن کھاؤ حلال ہے۔ ہم کہتے تھے بے شک حلال ہے، لیکن ابھی یہ ہماری خوراک نہیں ہے۔ اب ایک پیدا ہوئے بچے کو، 1 مہینے کے بچے کو آپ گائے کا گوشت کھلاؤ گے اس کو، جبکہ گائے کا گوشت تو حلال ہے۔ آپ 1 مہینے کے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو آپ چکن کھلاؤ گے، جبکہ وہ تو حلال ہے اس کے لیے۔ پھر کیوں نہیں کھلاتے اس کو؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کو نقصان دے گا، ظاہری میں تو آپ کو پتا ہے کہ نقصان دے گا، ہم نہیں کھلا رہے، ہمارا بچہ ہے، ہمیں سے محبت ہے۔ لیکن روحانیت کی دنیا میں بھی شیخ کی نظر میں اس کے مریدین، اس کی اولاد ہوتی ہیں، اس کے تمام شاگرد بھی، جو اس کا درد جانتے ہیں، جو ان کی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان کی ناکامی کے سبب کو روکنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین پرہیز ترک جلالی کرایا کرتے تھے۔
اور جب ترک جلالی کرنے کے بعد بھی ترک جمالی کرایا کرتے تھے، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ کرایا کرتے تھے، اور پھر دونوں کے بعد ترک باللذات کرایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کس بچے کی عمر ابھی کتنی ہو چکی ہے. اب یہاں پہ لوگ بولتے ہیں 40 دن میں حضور ہم تیار ہونا چاہیے، 40 دن میں ہمارے بالکل روحانیت کے بیتاج بادشاہ ہونے چاہیے. ذرا سا کچھ 1-2 سال ہم نے سیکھ لیا اپنے بزرگوں سے، اپنے نام کے آگے لکھ دیا جی ماہر روحانیت، استاد العاملین. لوگ آپ کو آپ کے القباس سے نہیں جانتے، لوگ آپ کو آپ کے کام سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کام جانتے ہو. لوگ ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے نام سے نہیں جانتے، لوگ اپنے کام سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کام کرتے ہیں. ورنہ القابات، ہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے القابات جی، پیر شریعت، رہبر طریقت جی، سب کچھ. القابات سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی، انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے کردار سے، اس کے کام سے، اس کے نیٹ ورک سے، اس کے سسٹم سے، اس کے کیے ہوئے اعمال سے، اس کی محنت سے، اس کی ریاضت سے، اس کے بزرگوں سے، اس کے استادوں سے، اس کے مرشد سے، اس سے پہچان ہوتی ہے. میری پہچان الحمدللہ میرے مرشد سے ہے. واجد نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. جب میں کچھ بھی نہیں ہوں تو میرا شیخ میرے آگے، میرا شیخ میرے پیچھے ہے، میرا شیخ میرے دائیں ہے، میرا شیخ میرے بائیں ہے، میرا شیخ میرے اوپر ہے، اور میں اپنے شیخ کے نیچے اپنے سائے میں ہوں ان کے بزرگوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے نام کے آگے سوا ڈاکٹر کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں اس قابل ہوئی نہیں. روحانیت میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب کیا؟ آپ کی خوراک. اب یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں میرے تمام شاگردوں کو، میرے تمام مریدین کو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری جو ناقص خوراکیں ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ہماری بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے. اب ہم اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اب ہم آگے کا سفر کرتے ہیں، یعنی سورہ قریش کا نیا سبق، یعنی اہم سبق. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے ہم نے اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو، اپنی خواہشات کو جو خوراک کی ہے اس کو ہم نے ترک کرنا ہے. کس کو؟ کہ جو ہر قسم کے گوشت ہوں گے، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، چاہے وہ اونٹ کا گوشت ہو، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ دیسی چکن ہو، چاہے وہ 3 دن باندھ کے کھانے والی چکن ہو، ہر چیز سے پرہیز کرنا ہوگا. اب آپ لوگوں نے، وہ لوگ جو میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اب انہوں نے مجھے آج، یعنی کہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، مجھے پورے اپنے 4 مہینے دینا ہے آپ نے. یعنی کہ میں آپ کو رجب، شعبان اور رمضان کے لیے تیار کروں گا اس 40 دن میں. یعنی کہ آپ نے 4 مہینے سورہ قریش کے لیے نکالنا ہے. اس 4 مہینے میں سورہ قریش انشاءاللہ آپ کی پختگی میں آ جائے گی، آپ کی ریاضت میں آ جائے گی، آپ کے اعمال میں آ جائے گی. سورہ قریش کی روحانیت آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے گی. سورہ قریش کا نور آپ خود محسوس کرو گے. صرف 4 مہینے آپ مجھے دیں گے. اب بتائیں مجھے کون کون دے گا؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل زبردست. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کو. صرف 4 مہینے مجھے چاہیے. اب یہ دیکھ لیں آپ، یعنی کہ آج کے بعد سے ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا. آپ فروٹ، تمام فروٹ کھاؤ، سبزیاں، تمام سبزیاں کھاؤ. آپ ویجیٹیرین بن جاؤ. لوگ پوری زندگی ویجیٹیرین کیوں گزار دیتے.
ہم نے تقریباً 8-9 سال سخت پرہیز کیا، یہاں تک کہ ہم سالن کا ذائقہ تک بھول گئے تھے۔ ڈرائی فروٹ آپ سب کھاؤ، فروٹ کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، دالیں کو استعمال کرو۔ ابھی ترک باللذات نہیں کرنا۔ ترک باللذات کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ترک باللذات ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس خوراک کے اندر، چاہے وہ ہمارے جسم کی ہو چاہے وہ ہمارے اپنے اندر کی ہو، آئی نا بات سمجھ میں؟ اب اندر کی اور جسم کی خوراک لذت کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اب ہمیں صحبت کرنی ہے اپنی بیوی سے، یہ ترک باللذات میں آتا ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ نہیں کرنا پرہیز، ٹھیک ہے؟ اب کسی خوراک کے اندر ہمیں لذت محسوس ہونے لگے، اس کو ترک کر دینے کا بھی بزرگ حکم دیتے ہیں، وقتی طور پہ، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہم کوئی بھی پرہیز کریں گے وقتی کریں گے، ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کچھ ختم کرو گے، جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کے ہی گل گلزار بنتا ہے۔ جب تک ہم اپنی ہستی کو نہیں مٹائیں گے، ہم روحانیت کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہم نے روحانیت کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل بھی نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، نہ ہم نے شہرت کے لیے کرنا ہے، آئی بات سمجھ میں، نہ ہم نے عزت کے لیے کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا ہے، نہ ہم نے کسی مقام و مرتبے کے لیے کرنا ہے، نہ ہم نے کسی عہدے کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے محبوب کے لیے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ حضور آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا امتی آپ کے پاس حاضر ہوا ہے آپ کے لیے تحفہ لے کر۔ تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ظاہری من کو اور اپنے اندر کے من کو، اپنے ظاہری تن کو، اپنے اندر کے من کو، دونوں کو کلیئر کرنا ہے۔ ظاہری تن سے مراد کسی سے حدت رکھنا، بغض رکھنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یا ایسے کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس سے دور ہونا اپنے تن کو پاک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اپنے تن کے پاک کرنے کو کہتے ہیں تمام گناہوں سے دور ہونا، یہ آپ کے تن کو پاک کرتا ہے۔ من کو پاک کرنا ایسی خوراک سے دور ہو جانا کہ جس میں ذرہ برابر بھی آپ کو شبہ ہو۔ یہاں تک کہتا ہمارا پرہیز کہ اگر ہمارے کچن کے اندر اگر ایک جگہ میری دال بنی ہے اور ایک جگہ گوشت بنا ہے، اور اگر گوشت کا چمچہ غلطی سے دال کے ہانڈی میں مکس کر دیا تو ہم وہ دال بھی نہیں کھاتے تھے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا تھا ہمارے ساتھ، اور جب ہلکا سا چمچہ بھی لگ جاتا تھا نا، ہلکا سا چمچہ بھی لگ جاتا تھا تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسی دال میں سے گوشت کی اسمیل آنے لگتی تھی، جبکہ گوشت نہیں ڈالا اس میں، اسمیل آنے لگتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پریکٹس میں تھے۔ میں آپ سے اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، میں اپنی لائف آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں اپنے وہ حالات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میں گزار چکا ہوں، جو میں گزار کر اس رستے پر آیا ہوں۔ میں وہ نہیں کر رہا جو دوسروں کی ویڈیو سن کر لوگ بتانے شروع کر دیں، لوگ کتابیں پڑھ کے بتانے شروع کر دیں۔ نہیں، میں جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں اپنی زندگی کے حالات ہوتے ہیں، میری زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، میرے بزرگوں کی زندگیوں کے تجربات ہوتے ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے پہنچے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوٹتے ہیں اپنے سفر کی جانب۔ آج چاند کی ہے 12 تاریخ، 13ویں شب لگ گئی پاکستان میں، لیکن ہم نے سورہ قریش 1900 مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے چاند کی 19 تاریخ سے۔
یعنی کہ چاند کی 19 تاریخ سے، چاند کی 19 تاریخ سے لے کے 40 دن مکمل کرنی ہے. اب 40 دن مکمل ہمارے کب ہوں گے کہ جب جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہوگی یا 30 تاریخ ہوگی، اس وقت ہمارے 40 دن پورے مکمل ہو چکے ہوں گے. یعنی کہ اس 40 دن کے اندر ہم نے اپنے جسم کو اس خوراک سے پاک کر لیا کہ جس سے ہمیں ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یار یہ ہماری عبادت میں، ہمارے جسم میں اس کا اثر باقی رہے گا، ہمارے اندر خلل باقی رہے گا. اور وہ لوگ جو اس کا استعمال کر چکے 40 دن، یعنی کہ اگر آج بھی کوئی اس کا استعمال کر لیتا ہے 40 دن تک اس کا اثر ختم ہو چکا ہوگا اس کے جسم سے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے آج کے بعد سے لے کے اس وقت تک گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ جب تک اس کے پورے 4 مہینے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. اور جب تک 4 مہینے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، یعنی کہ ہم نے 1900 مرتبہ سورہ قریش دوبارہ پڑھنا ہے. یعنی کہ 1900 مرتبہ 40 دن لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن چاند کی 19 تاریخ سے، آج ہے چاند کی 13 تاریخ، 14 15 16 17 18 19، یعنی کہ 5 دن کے بعد، 5 دن میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی. ذہنی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہ 40 دن گزارنا ہے آپ کو، اس لیے اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس کا آپ کا عمل بھی پورا ہوگا. اس سے آپ کا جسم، آپ کی روحانیت اور آپ کی ذہنی کیفیت ہر چیز دور ہو جائے گی. آپ یہ 40 دن آپ گزاریں گے، گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ترک کر دینا بالکل. پھر اس 40 دن کے اندر آپ کے اندر جو ایک سرور ہوگا نا، ایک کیفیت ہوگی نا، آپ بولیں گے یار یہ کیفیت ایسی ہے، یہ سرور ایسا ہے، دل کرتا ہے ساری زندگی اس سرور میں گزار دوں میں. مجھے ایک روحانیت سے فیل ہو رہی ہے آپ کے اندر. اور جو لوگ 1111 سوالات مکمل کر چکے ہیں وہ بھی 1900 بار کریں گے، جو 1900 بار کر چکے ہیں وہ بھی 1900 بار دوبارہ کریں گے. ابھی جمادی الاول چل رہا ہے، جمادی الاول ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد جمادی الثانی شروع ہوگا. یعنی کہ جمادی الاول کی 19 تاریخ سے ہم شروع کریں گے، جمادی الثانی کی 29 تاریخ تک ہمارے 40 دن مکمل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سے میرا فون پہ رابطہ نہ بھی ہو، آپ سے میرا کانٹیکٹ نہ بھی ہو، لازمی یقیناً میری ویڈیوز کے اندر رجب کا سبق شروع ہو جائے گا. اب ہم نے یہ سفر کرنا ہے اپنا 120 دن کا، جو ہر وقت ہر گھڑی میرا پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا میری ہر ویڈیو کے ذریعے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، آپ مجھ سے وہ کریں گے تو آپ کا وہ ہوگا. میری طرف سے اجازت ہے میرے ساتھ چلنے والوں کو، میرے ساتھ بیٹھنے والوں کو، مجھے سننے والوں کو، کہ آپ نے 40 دن اپنے اس طریقے سے گزارنا ہے. اور آپ نے یہ روحانی سفر، آپ کا روحانی سفر جو 19 تاریخ سے شروع ہوگا، وہ کتنے عرصے پہ محیط ہوگا؟ 4 مہینے پر. یعنی کہ 3 مہینے وہ اور 1 مہینہ یہ، پورے 40 دن مکمل ہوگا. ظاہری بیماریوں سے تو آپ سب لوگ محفوظ رہتے ہیں، لیکن باطنی بیماریوں سے آپ نے خود کو جو دور کرنا ہے وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے. خوراک، یہ سمجھ لیں کہ خوراک کا اثر آپ کے جسم میں 40 دن تک رہتا ہے. اب جب 40 دن کے بعد جب ہر گوشت کا اثر آپ کے جسم کے اندر سے زائل ہو چکا ہوگا نا، اس وقت آٹومیٹک نہ تو آپ کو کوئی گناہ کرنے کا دل چاہے گا اور نہ کوئی غلط کام کرنے کو آپ کی طبیعت آپ کی راغب ہوگی اس جانب. تو چاند کی 19 تاریخ یعنی کہ آج 13 تاریخ ہو گئی ہے، 5 دن کے بعد آپ نے 1900 مرتبہ نارمل پڑھنا ہے، احرام نہیں باندھنا. ٹھیک ہے،
بالکل نارمل حالت میں پرہیز لازمی ہوگا، ترک جلالی بھی ہوگا اور ترک جمالی بھی ہوگا، دونوں پرہیز ہوں گے آپ کے. آپ نے دالیں کھانا ہے، آپ نے سبزیاں کھانا ہے، آپ نے فروٹ کھانا ہے، آپ نے ڈرائی فروٹ کھانا ہے. اگر چائے کی تڑپ ہوتی ہے، ہڑک ہوتی ہے، آپ کہوہ بنا کے پی لیں، گرین ٹی بنا کے پی لیں. آئی بات سمجھ میں؟ جو لوگ جن کا موٹاپا ہے ان کا جسم بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہیں اپنے روزی روزگار کے لیے، ان کے معاملات میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں بھی جسم سے زائل ہونے شروع ہو جائیں گی. اور جو جادو کے زیر اثر ہیں ان کے گھروں سے جادو کا نام و نشان مٹ جائے گا. ایک فرد کے کرنے سے آپ کا پورا محلہ، آپ کا گھر نہیں خالی، آپ کے پڑوسی نہیں، پوری گلی، پورا محلہ ان تمام شیاطینی اور تمام شرری قوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہم اس 4 مہینے کے اندر سورہ قریش کو انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، پورا کریں گے انشاءاللہ اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں آپ کے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی کہ اب ہم آج تک ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں، ساری زندگی عبادت کرتے آئے ہیں، ساری زندگی چلے کاٹتے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ناکامیوں کو سامنا جو رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں. آئی بس سمجھ میں؟ اب زیادہ تر اگر آپ کو آپ کے استاد نے کوئی سبق دیا، آپ نے 40 دن مکمل کرا، آپ نے 6 سال مکمل کرے، 6 مہینے مکمل کرے، آپ کے استاد نے پوچھا استاد ابھی تو کچھ ہوا نہیں، استاد بولے ہاں اچھا، نہیں تمہاری توجہ نہیں ہوگی، تم نے یکسوئی سے نہیں پڑھا ہوگا. حضور اب میں یکسوئی سے کیسے پڑھوں؟ مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں کرتا ہوں. نہیں، توجہ سے کرو، تمہاری توجہ کہیں اور ہے. اب وہ بیچارہ اپنے خیالات، اپنے وسوسے، اپنی توجہ، اپنی سوچ کیسے کنٹرول کر لے؟ ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے جسم کو ان خوراکوں سے جب تھوڑا سا دور کریں گے نا، آپ یقین جانیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یکسوئی حاصل ہونی شروع ہو جائے گی. ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس 40 دن کے عرصے کے اندر آپ کو یکسوئی ہونی شروع ہو جائے گی. وسوسے جنم لینا کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں گے. خیالات فاسدہ آپ کے اندر کم ہو جائے گا. امراض خبیثہ آپ کے اندر بالکل مر جائے گا. اور آپ کی نفس کی قوتیں بالکل مدھم ہو جائیں گی، بالکل زیر ناف ہو جائے گی. نفس کبھی بھی کسی کا نہیں مرتا، لیکن وہ زیر ہوتا ہے خالی. یعنی کہ جیسے سانپ اپنا منہ اٹھاتا ہے اور نیچے منہ کر لیتا ہے. اور جب سانپ اپنا منہ اٹھاتا ہے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ڈس لے. اب آپ نے اس 40 دن کو، یعنی کہ 19 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک پورے 40 دن بنتے ہیں. کیلکولیشن کر لیجئے گا، 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ مکمل 40 دن پورا کریں گے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً میں آگے کا سبق دیتا رہوں گا. اور میری ہر ویڈیو میں ہر ہفتے اور ہر نشست میں پورے 4 مہینے میں صرف اور صرف سورہ قریش کو لے کے چلوں گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مکمل کر دوں گا، پورا کر دوں گا. اور جتنے بھی لوگ الحمدللہ، یہ کوئی 200-400 لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ چلنے والے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے لوگ ہیں سورہ قریش. اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ مجھے میرے بزرگوں کی دعا ہے، میرے مرشد کی دعا ہے کہ اس وقت سورہ قریش پوری دنیا میں اتنی کثیر اور اتنی زیادہ تعداد میں جو پڑھی گئی ہے، یہ ہماری اجازتوں سے، ہمارے خانوادے کی، یعنی جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے. اس اجازت کو
اس امانت کو میں نے آپ تک لوٹایا ہے. سورہ قریش ڈاکٹر صاحب کی شناخت بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیض پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں، اگر لاکھ بھی کہوں تو کوئی برا کم نہیں ہے، لوگ اس کو کثیر تعداد میں پڑھ رہے ہیں. اور ایک شخص 1000 مرتبہ بھی پڑھتا ہے روز، 1100 مرتبہ ایک شخص پڑھتا ہے. اگر 10,000 لوگوں نے بھی پڑھا تو کتنے لوگوں نے پڑھ لیا؟ 50,000 لوگوں نے پڑھا تو کتنی سورہ قریش پڑھی گئی؟ 1,00,000 لوگوں نے پڑھا تو کتنی مرتبہ سورہ قریش پڑھی گئی؟ اور اگر آپ اس لشکر میں شامل ہیں تو آپ کو 1,00,000 لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کا بھی آپ اس سلسلے کا حصہ بن جائیں گے. اور وہ روحانیت جو ایک نور کی صورت جمع غفیر ایک آسمانوں کی طرف بلندیوں کی طرف رخ کر رہا ہے اپنا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی کہ میرا چلنے والا سب سے پیچھے ہونے والا ساتھی، جو میری تمام صفوں میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا ساتھی بھی ان تمام روشنی سے منور ہوگا. وہ روشنی جو ہمارے بزرگوں کی ہے، وہ روشنی جو آپ لوگوں کے ذکر و اذکار کرنے سے ہے، وہ روشنی جو آپ کے قلوب کی ہے، وہ روشنی جو آپ لوگوں کی ریاضت کی ہے، وہ روشنی جو آپ لوگوں کی محنت کی ہے، اس سے فائدہ آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے تمام لوگوں کو ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ اس لشکر کا حصہ بنو، میں کیوں کہتا ہوں اس سسٹم کا حصہ بنو، میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگ ایک دوسرے سے جڑ جاؤ. ابھی آپ ظاہری جڑو گے، بعد میں اس کے روحانی کنیکشن بنیں گے، پھر آپ تمام لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو. روحانیت ایک کنیکشن کا نام ہے، کوئی آسمان سے نہیں اترتی. روحانیت کسی پہاڑ سے نہیں اترتی، کسی سمندروں سے نہیں اترتی. روحانیت اصل دیکھا جائے تو کنیکشن کا نام ہے، جو آپ کے بزرگوں سے بنتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نیوٹرل ہو اور تمہارا مرشد فیس ہے. جب نیوٹرل اور فیس دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ روشنی چلتی ہے، ایک بلب روشن ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگ نیوٹرل ہو، میں اور میرے بزرگ فیض ہیں. جب نیوٹرل اور فیض ملے گا تو یقیناً روشنی کتنی ہوگی؟ سب سے پہلے روشن آپ کا من ہوگا. سب سے پہلے روشن آپ کے اندر کی وہ قوتیں ہوں گی جس کو آپ نے ناقص خوراکوں کی وجہ سے، آپ نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو تاریخ کر دیا. دنیا کو فتح کرنا، قلعوں کو فتح کرنا، پوری سلطنتوں کو فتح کرنا یہ کمال نہیں ہے، لیکن خود کی تاریخ کو دور کرنا، اپنے قلب کو فتح کرنا، اپنے قلعے کے نور کو فتح کرنا یہ کمال ہے. اور یہ کمال وہ کمال ہے جو آپ کا خود کرنا ناممکن ہے جب تک آپ کا مرشد اس نیوٹرل کے ساتھ اپنا فیس کنیکٹ نہیں کرتا. کیوں کہتے ہیں کہ جس مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے ذرہ برابر بھی شک و شبہ آ جائے، یا کوئی مرید اپنے شیخ کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن منقطع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنے روشن کیوں نہ ہو. میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، کبھی بھی زندگی میں اپنے شیخ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں میل نہ لانا، چاہے اس کا فعل کچھ بھی ہو. کیونکہ تم فیصلہ کرو گے اس کے ظاہر سے، کیونکہ تم اس کے ظاہر سے فیض نہیں پا رہے ہو، تم اس کے باطن کے نور سے فیض پا رہے ہو، اور باطن سے تم حجاب میں ہو. انسان جس سے حجاب میں ہوتا ہے اس سے غافل ہوتا ہے، اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے.
اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں، اسی لیے حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے شیخ پہ شک نہ کرنا. یہاں تک کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، اس وقت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ اس وقت کے علماء کرام میں شامل تھے، آپ عالم دین تھے، آپ شریعت کے پیروکار تھے، آپ نے پوری زندگی شریعت میں گزار دی تھی، اس کے بعد آپ نے طریقت میں قدم رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پوری زندگی شریعت میں گزارنے کے بعد بھی آپ کے دل میں اپنے لیے ایک وہ تھا کہ میں کچھ ہوں. تو بابا صاحب نے دیکھا یہ معاملہ کہ ابھی بھی بابا یعنی کہ نظام کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ عام عالم دین سے تھوڑا سا معتبر ہے، تھوڑا رتبے میں بڑھے ہیں، علم میں بڑھے ہیں. اب آپ نے کیسے اصلاح کری؟ آپ نے ان کے اندر کی انا کو کیسے ختم کیا؟ آپ کو معلوم، میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ، کہ جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ بابا فرید مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں گئے اور آپ کو کہا حضور یہ خادم آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے، آپ نے کہا غلامی بعد میں اختیار کرنا، یہ مٹکا اٹھاؤ شراب لے کے آؤ وہاں سے بازار سے جا کے. آپ نے کہا حضور، آپ نے اٹھایا مٹکا، آپ نے سر پہ رکھا، آپ چل دیے بازار میں، بڑا تھا جبہ پہنے ہوئے آپ. پیچھے آتا بابا صاحب نے بچوں کو کہا یہ پتھر لے کے اس کا مٹکا توڑ دو بیچ بازار میں. آپ شراب لے کر آ رہے تھے، شرارتی بچوں نے وہ مٹکا توڑا، وہ شراب بہنے لگی. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے ہوئے ہیں، آپ تو شراب لے کے جا رہے ہیں. آپ کو لوگوں نے برا بھلا کہا، بڑی ملامت کی، لیکن آپ نے ظرف کیا، برداشت کیا، کیونکہ آپ کا قلب مخصوص تھا. آپ نے اف تک نہیں کی، آپ نے اپنے شیخ کے لیے سب کچھ ختم کر کے آپ ان کے لیے وہاں پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کہا ان کے اندر ابھی تھوڑی سی ذرہ برابر انا باقی تھی، میں نے آج اس کو بھی مٹا دیا. یہاں پہ اگر شیخ اپنے مرید کو کوئی بات بتا رہا ہو تو لوگ ہزاروں دلیلیں دینے بیٹھ جاتے ہیں. حضور میاں یہ ایسے نہیں ہے، میاں یہ ایسے نہیں ہے، میاں یہ ایسے ہے، میاں یہ ایسے ہے، میاں یہ وہاں سے آئی ہے، میاں یہ اس کا ریفرنس ہے، میاں یہ ہے، میاں وہ ہے. میاں بولتے ہیں ہاں ہاں الحمدللہ، جی جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لوگ اصل میں اپنے شیخ کو نہیں سمجھتے. لیکن اس رستے پہ چلنے کے لیے شریعت کا سمجھنا ہی بہت ضروری ہے. جو لوگ شریعت کے بغیر اس رستے پہ چلتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ آپ جس سے فیض لے رہے ہو وہ کس مقام و مرتبے پر ہے. یعنی آپ کا شیخ